ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ گدائے عشق پیمبر سے بھیک مانگتے ہیں، بھکاری عقل کے گھر گھر سے بھیک مانگتے ہیں۔ فراق داغ جگر میر غالب و اقبال نبی کی نعت کے تیور سے بھیک مانگتے ہیں۔ فراق داغ جگر میر غالب و اقبال نبی کی نعت کے تیور سے بھیک مانگتے ہیں۔ اور دیار علم کے جتنے بھی چاند سورج ہیں، دیار علم کے جتنے بھی چاند سورج ہیں، بریلی شہر کے اختر سے بھیک مانگتے ہیں، بریلی شہر کے اختر سے بھیک مانگتے ہیں، بریلی شہر کے اختر سے بھیک مانگتے ہیں۔ حضرات وقت بہت کم ہے، بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے حضور قائد ملت کی آمد ہونے جا رہی ہے، بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ حضرت کی آمد ہونے جا رہی ہے۔ اسی کو میں اسی لیے بغیر کسی تاخیر کے آئیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، الحمدللہ جماعت اہل سنت کے بہت ہی عظیم عالم دین، دنیا جسے خلیفہ تاج الشریعہ کے نام سے یاد کرتی، سبحان اللہ، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت اللہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں، یہاں سے لے کے وہاں تک سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں اور سب لوگ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا بیداری کے ساتھ سب لوگ ہاتھوں کو لگائیں، لگنا چاہیے کہ ہم سب حضور قائد ملت کی زیارت کے لیے بے چین ہیں، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر اور بے چینی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کوئی بولے کہ مت بولے وہ تنہا بول دیتا ہے، کوئی بولے کہ مت بولے، اظہار بھائی شعر سنو، کہ کوئی بولے کہ مت بولے وہ تنہا بول دیتا ہے، جو حق ہے وہ رضا کا خاندان بول دیتا ہے۔ کوئی بولے کہ مت بولے وہ تنہا بول دیتا ہے، جو حق ہے وہ رضا کا خاندان بول دیتا ہے۔ اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت کیا ہے رضوی، ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے، ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے۔ اس امید کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، آمد حضور قائد ملت، شہزادہ حضور تاج الشریعہ۔ ماشاءاللہ، آئیے حضرت کا تقریر سماعت فرمائیں۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رونق اسٹیج، علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔
آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب نے اسے عشق رسول کانفرنس کے عنوان سے منعقد کیا ہے۔ رب تعالی اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے نہ تو منقبت کے اشعار سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کیا، اور ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ العزیز جماعت اہل سنت کا وہ عظیم قائد جو اس وقت حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات کا تنہا سرچشمہ ہے اور سب سے عظیم سرچشمہ ہے، جو جلوہ گاہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فیوض و برکات کی جاری ایک عظیم نہر ہے۔ وہ شخصیت کچھ ہی دیر میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔ قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات کہ ان حالات میں بھی آپ نے یہ عظیم اجلاس منعقد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بے شمار مبارکبادی ہے جلسے کے اراکین کے لیے کہ انہوں نے آج کی اس تاریخ میں اس عظیم جلسے کو منعقد کر کے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو خرافات میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ جو لوگ مغربی تہذیب کے دل دادا، یورپین کلچر کے شیدائی اور غیروں کی تہذیب کے فدائی ہیں، آج کی رات میں وہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، مگر یہ تاج الشریعہ کا فیضان ہے، اعلی حضرت کی عنایت ہے کہ آج ہمارے کثیر تعداد میں نوجوان خانہ خدا میں بیٹھ کر اللہ رسول کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ یہ حضور تاج الاولیاء کی سرزمین ہے۔ علماء کرام کا ایک جمگھٹا یہاں پہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے۔ اس وقت اس بزم پاک میں بھی بہت سے جلیل القدر علماء تشریف فرما ہیں۔ ان احباب اور بڑوں کی دعاؤں کے سہارے تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجمعین۔
اے عشق تیرے صدقے واہ جلنے سے چھٹے سستے، سبحان اللہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سبحان اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کیا کہنے حق ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رفیقان محترم، نہایت سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر میری گفتگو آپ سماعت کریں، اور آج کے حالات میں ہمیں اللہ و رسول سے اپنا رشتہ کس طرح سے مضبوط کر کے رکھنا چاہیے تاکہ باطل طاقتیں اپنے مشن میں، اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اسی حوالے سے میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کی جسارت کروں گا۔ محبت رسول اور عشق رسالت کا پیغام دینے کے لیے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرے؟ دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو سمجھیے، آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اہل عقل نے، دانشوروں نے، ارباب علم و حکمت نے اس کا تجزیہ کیا ہے، اس کی تفصیل کی ہے کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے۔ اس حوالے سے علماء نے فرمایا، دانشوروں نے فرمایا کہ آدمی اولاً اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو حسن کی وجہ سے۔ آدمی بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، پیکرے حسن و جمال ہے، اسے دیکھ کر آدمی کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ یہ پہلا سبب ہے کسی سے محبت کرنے کا۔ علماء نے بھی فرمایا، شیخ ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل میں سب سے زیادہ اثر کرتی ہیں محبت کے حوالے سے، ایک حسن ہے اور دوسری چیز آواز ہے۔ شیخ ابن عربی نے اسے تحریر فرمایا ہے کہ اگر آدمی حسن و جمال والا ہے تو دیکھنے والے کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ آدمی کی آواز بہت اچھی ہے، لوگ اس کی طرف خود بخود مائل ہو جاتے ہیں۔ ایک سبب جو اہم سبب ہے کسی سے محبت کرنے کا، وہ حسن و جمال ہے، اور اگر کسی کے اندر حسن و جمال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، تو آدمی سے کیوں محبت کی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں اس کے اندر علم بہت زیادہ ہوگا، علم کی کثرت ہوگی، حسن تو زیادہ نہیں ہے مگر اس کے اندر علم بہت زیادہ ہے۔ اس کے علم کی بنیاد پر لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر حسن بھی نہیں، علم بھی نہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر جذبہ سخاوت ہے کہ نہیں،
लोगों को अपनी सखावत से नवाजता है कि नहीं। आदमी के पास अगर हुस्न जमाल नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन गुरबा परवरी का जज्बा बहुत है, क्या कहने, गरीबों से मोहब्बत करता है, उनकी मदद करता है। जी एक बार नहीं 1000 बार कोई उसके दरवाजे पर जाए, कभी वो ना नहीं करता। रात के वक्त जाए, दिन के वक्त जाए, शाम को जाए, कोई सुबह को जाए, फकीर जिस वक्त दरबार में पहुंच जाए, साइल जिस हालत में पहुंच जाए, कभी उसकी बात को रद्द नहीं करता। अगर ऐसा जज्बा और ऐसा किरदार आदमी का है तो लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये असबाब है, और भी बहुत सारे असबाब हैं जिसकी वजह से आदमी किसी से मोहब्बत करता है। मेरे नौजवानों, अगर आपको इस बात पर यकीन है जो मैंने आपसे अर्ज किया है कि अव्वलन अगर किसी से आदमी मोहब्बत करता है उसके हुस्न और जमाल की बुनियाद पर, तो बताइए कि इस कायनात में मुस्तफा से ज्यादा हुस्न वाला कौन है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। रसूल पाक से ज्यादा हसीनो जमील कौन आया है। बेशक। यही बोले सिदरा वाले, है चमने जहां के थाले, बेशक। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया। चांद की चांदनी की मिसाल लोग पेश करते हैं, ताजमहल को चांदनी रात में देखने की तमन्ना करते हैं, चांदनी रात में पहुंचकर ताजमहल के हुस्न और जमाल का नजारा किया करते हैं। मगर सहाबा का क्या जज्बा था। है जिंदाबाद। एक सहाबी रसूल पहुंचते हैं, मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर जलवा फरमा है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा 14वीं का चांद चमक रहा है, मुस्तफा जान रहमत मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आपने वो चादर मुबारक अपने जिस्म अक़दस पर डाल रखी है जिसकी धारियां सुर्ख हैं और काले रंग की बनी हुई हैं। वो चादर रसूल पाक ने अपने जिस्म अतहर पर डाल रखी थी। सहाबी फरमाते हैं कि चेहरा ऐसा चमक रहा था कि मेरा दिल खिंचता चला गया। सुभान अल्लाह। फिर मैंने सोचा कि लाओ जरा देखूं मेरे मुस्तफा का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है या चांद ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह। दोनों का मुकाबला कर रहे हैं और फिर फरमाते हैं, कुछ देर मैंने चांद को देखा और मदीने के चांद को देखा, मगर दिल ने ये फैसला किया उस चांद में तो थोड़ा सा धब्बा पाया जाता है, ये मुस्तफा का चेहरा है कि जो चांद से नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत फरमाते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। रसूल पाक का जलवे ज़ेबा वो जलवा है कि अगर चाँद चमकता नजर आए और मुस्तफा के रुखे अनवर को देख ले तो शर्मा जाए और वो कह उठे, या रसूल अल्लाह, मुझे भी अगर चांदनी मिली है तो आपके हुस्न के सदक़े। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत की जाए तो इस कायनात में मेरे मुस्तफा से बढ़कर के कोई हुस्न और जमाल वाला नहीं है। इस पूरी कायनात में रसूल पाक की जैसा कोई हुस्न और जमाल वाला पैदा नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कहता, ये जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो फरमा रहे हैं। क्या आपने हजरत सीदना हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की वो नात नहीं सुनी कि जब नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नात के अशार लिख करके लाया हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ। आका करीम ने इरशाद फरमाया, हस्सान,
ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت حسان ممبر پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور سامنے رسول کائنات جلوہ گر ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے اے حسان تم میری نعت کے جو اشعار لکھ کر لائے ہو ذرا سناؤ۔ حضرت حسان عرض کرتے یا رسول اللہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان ابن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور بھلا دیکھ کیسے سکتی ہے میری آنکھیں جبکہ اس دنیا میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے رسول پاک کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے رسول پاک کا جلوہ محبت کی نظر سے دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی حسین و جمیل پیدا نہیں۔ اگر کسی سے محبت کی جائے اس کے حسن کی بنیاد پر تو اے مسلمانوں سب سے زیادہ محبت کرو اس ذات سے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ عرب کے ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے علموا اولادکم محبت الرسول، اپنی نسلوں کو رسول پاک کی محبت کا جام پلاؤ، اپنی نسلوں کو رسول پاک کی محبت کا جام پلاؤ، اس لیے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہوگی وہی یہ کہے گا ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کسی سے حسن و جمال کی بنیاد پر محبت کی جائے تو اس کائنات میں رسول پاک سے زیادہ کوئی حسین بن کر کے نہیں آیا ہے۔ تو محبت اگر آپ حسن کی بنیاد پر کرتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کیجئے، اور اگر آپ کسی سے علم کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو بتائیے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ علم والا اس دنیا کے اندر کون پیدا ہوا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سارا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے، بلکہ کائنات میں جس کو جو علم مل رہا ہے حتیٰ کہ نبی پیغمبر رسول ولی جس کو جو علم مل رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جائے تو میرے مصطفیٰ سے زیادہ علم والا اس دنیا کے اندر کون آیا ہے؟ آج ہم ہزار ترقی کے باوجود ساری دنیا کو راڈار کے ذریعہ بیک وقت نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن نگاہ مصطفیٰ وہ ہے، رسول پاک کی نظر مبارک وہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کبھی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کوئی مشین آج ایسی نہیں ایجاد ہوئی ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں پیدا کر سکے لوگ بنا جس سے آدمی کی سوچ کو جان لیں، یہ تو میرے مصطفیٰ کے علم کا کمال ہے۔ فرماتے ہیں نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے نہ تمہارا سجدہ پوشیدہ ہے، حتیٰ کہ تمہارے دل کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت بھی میں جانتا ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی رسول پاک سے زیادہ علم والا آیا ہی نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت امام بوصیری قصیدے بردہ میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ یا رسول اللہ
آپ کی سخاوت، آپ کی عطا، آپ کی دین ہے کہ دنیا اور آخرت وجود میں آئی۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا، دنیا اور آخرت یہ سب آپ ہی کی سخاوت سے وجود میں آئی۔ وَمِنْ عُلُومِكَ علم اللوح والقلم، اور آپ کے علم کا ایک حصہ ہے لوح کا علم اور قلم کا علم۔ گویا قلم اور لوح میں جو علم محفوظ ہے وہ رسول پاک کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول پاک کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے۔ کیا حضرت تشریف لے آئے؟ اچھا، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو حضرات ادھر کھڑے ہوئے ان سے میری گزارش ہے بغیر کسی تاخیر کے بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں یار، کائے کو فخرو بھائی ان کو بٹھائیں، فخر الدین بھائی ان کو بٹھا لیں سب کو یار۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ اللہ ہلو ہلو حضرات، یہ بڑی کتنے مرتبہ ہم لوگ آپ کو سمجھائیں گے کون سے حالات میں اس وقت اتنی پبلک جمع ہوئی ہے، کس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج رات کون سی ہے، پولیس کا اور پرشاسن کا کتنی پابندی ہے، کتنا ٹینشن ہے، پھر بھی آپ لوگوں سے ایک اعلان پر وہاں راستے میں گاڑیاں لگا دیا ہے، پولیس والے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت لوگ ہیں، وہ اندر آنے کو کر رہے ہیں۔ اب ہر بات آپ کو کھل کے تھوڑی بتائی جائے گی، اتنا بھی آپ تھوڑا سا سمجھیں، آج کی رات کا ماحول تھوڑا سا دیکھ لیں، برائے کرم اللہ کے واسطے مسجد کا خیال کریں، یہاں کا ادب رکھیں اور برائے کرم بیٹھ جائیں، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہونے پائے ایسا کام آپ حضرات کریں، بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ حضور قائد ملت بھی جب تشریف لائیں گے، میں ابھی سے اعلان کر رہا ہوں، کوئی ہنگامہ آرائی نہیں کرے گا، کوئی بس ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی حضرت کا استقبال علماء اکرام کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات اپنی محبتوں میں تھوڑا سا قابو رکھیں، اور جو لوگ راستے پہ کھڑے ہیں میری ان سے گزارش ہے برائے کرم بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، یہاں والے بھی بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، مفتی صاحب کی تقریر ہوگی تھوڑی دیر سے، بس آپ بیٹھ جائیں۔ ہلو ہلو درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھے رہیں، حالات کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے۔ حضور قائد اہل سنت جلوہ فرما ہوں گے، ان کا دیدار کیجئے گا۔ حضرت داخل سلسلہ فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ جلدی مجلس اختتام پذیر ہوگی۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، آپ میری طرف متوجہ رہیں، اس لیے کہ کمیٹی کے لوگ سارا انتظام کر رہے ہیں، آپ لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم والہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی اگر کسی سے اس کے علم کی بنیاد پر محبت کرے تو سب سے زیادہ جو ذات محبت کرنے کے قابل ہے کہ جس سے محبت کی جائے وہ رسول پاک کی ذات ہے، اس لیے کہ پوری کائنات میں کسی کا علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے، بڑھا ہوا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہی کے صدقے میں ساری کائنات کو علم ملا ہے۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جب تذکرہ کرتا ہے تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے سب تمہیں دے دیا۔ اور جب عام لوگوں کی بات آئی تو قرآن فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو عامت الناس کو تھوڑا علم دیا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم دیا گیا، اتنا علم دیا گیا کہ کائنات میں کسی کا علم رسول پاک کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں کا علم ہمارے نبی سے زیادہ ہے، فلاں کا علم ہمارے نبی سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کا نام لے کر کے کہے، مثلا یوں کہے کوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی سے زیادہ ہے، تو اس نے ہمارے نبی کی توہین کر دیا۔ آپ ذرا سوچئے، اگر کسی دوسرے نبی کے علم کو بڑھائے رسول پاک کے علم سے تو یہ نبی کی توہین ہے، تو جو جانوروں کے علم کو نبی کے برابر ٹھہرائے وہ کتنا بڑا گستاخ ہو سکتا ہے، وہ کیسا گستاخ ہو سکتا ہے۔ وہابیہ دیابنا کا ہمارا یہی اختلاف ہے کہ وہ رسول پاک کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے پوری کائنات میں جس کو جو علم مل رہا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں مل رہا ہے۔ تو اگر علم کی بدولت کسی سے محبت کی جائے تو ہمیں اور آپ کو اپنے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اور اگر سخاوت کی بنیاد پر، عطا کی بنیاد پر کسی سے آدمی محبت کرے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سخی بن کر کے آیا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف پڑھتے رہیے آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ انتظار مگر ایک منٹ حضرت، یہ سب کیا ہے یار بھائی، یہ کیا ہے؟ ارے میرے بھائی اللہ کے واسطے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں یا غریب۔ اے میرے بھائی کائے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یار آپ؟ اے بابا بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ تھوڑا سا سٹ جائیں بھائی، کھڑے مت ہو، کھڑے نہیں ہونا میرے بھائی، بس سرکنا ہے، سرکنا ہے بھائی، کوئی نہیں اٹھے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں۔ اے بھائی بھائی جان، بھائی جان تھوڑا سا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بھائی جان۔ حضرت تھوڑے بیٹھ جائیں، آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرات بابا یہ ان لوگوں کو تو بٹھا لیا آپ، ان لوگوں کو اتنے تھوڑی کی ضرورت ہے یار، آپ لوگ بیٹھیے نا، آپ لوگ کائے کے لیے کھڑے ہو گئے یار؟ بیٹھیے آپ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے ادھر، بیٹھیے بیٹھیے بس، بیٹھیے بھیا بیٹھیے۔ اے بیٹا بیٹھ 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 جا، بالکل جگہ میں بیٹھ جا۔ حضرت آپ تو بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے نا حضرت، اتنے لوگ کافی ہیں یار، بہت زیادہ آپ لوگ۔ بیٹھ جا بیٹھ جا بھیا، بیٹھ جا میرے دادا، بیٹھ جا، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا یار، بیٹھ جا بھیا، بھائی جان تھوڑا سا بیٹھ جائیں یار، بیٹھ بابو، بیٹھ بیٹھ بیٹھو، صحیح ہے، بیٹھ جائیں، بالکل بیٹھ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان بیٹھیں یار، ارے آپ لوگ پیچھے والوں کو کیوں کھڑے رکھیں؟ آپ ان کو بٹھائیے، بٹھا لو ان کو۔ بیٹھا ہوا ہوں، تقریر کے دوران میاں کی ہلو اور پولیس والوں کا الگ مسئلہ ہے، ہلو جو حضرات یہ بیچ میں کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں بھائی جان، آپ سے میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ۔ اے بابا بیٹھ جا بابو، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ ہلو
मजमे से कोई खड़ा नहीं होगा इंशाल्लाह। सुकून के साथ हजरत कायद मिल्लत यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हम सब ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह ताला। जलसे में बदनज़मी पैदा न फरमाया हज़रात। नारे तकबीर, बस आरम नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे के लिए जिसने अपनी बहुत मेहनतें किया, अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा इत्तेहादुल शरिया हजरत अल्लाह मौलाना अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब क़िबला की आमद हुई माशाअल्लाह। हेलो ए बेटा, बाबा कोई खड़ा नहीं होगा यहाँ से, बिल्कुल खड़ा ना हो यहाँ से। हुजूर कायद मिल्लत सब ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ए बाबा कोई, ए बाबू, ये ए बाबा काहे के लिए खड़े हो गए भैया? ओ भैया काहे के लिए खड़े हो गए यार आप लोग? जी हाँ सब इंशाल्लाह। हजरत यहीं आ रहा है, मैं बार बार सब बैठे। माशाल्लाह मुफ्ती साहब आइए। अरे यार ये देखो, ये बैठ गधे कहीं के। ए बाबा, ए बाबू बैठ 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 जा रहे। सुना सुना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बैठे रहे आप। वो भलती जगह लेके चलेगा, हजरत के यहाँ से बनाए तो यहाँ से लेके आ रहे हैं। बताओ स्टेज पर आ गए हैं, अब तफसील से मैं आप कई बजे तक जगेंगे। ए बाबा, ए बाबू, यहाँ से रास्ता, ए बाड़ा रास्ता दे, रास्ता वो कर दिया कबाड़ा, वो अच्छे से बैठाल कर रखे। ए बाबा 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 तुम लोग बैठ। ए बाबू, बाबू बैठ 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 जगह बैठ बैठ। ए बाबू बैठ बैठ हजरात, जगह बैठ। हजरात, हेलो हेलो, आप लोग बैठे बैठे रहे। हुजूर कायद मिल्लत, आमद हुजूर कायद मिल्लत। हाँ एक हेलो हेलो तकबीर। हेलो ना, हजरात, हजरात तशरीफ रखें। हेलो हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बाबा तुम लोग स्टेज से उतरो, चलो हुजूर। बाबा ए हजरात, हजरात आप बैठ जाएं। हजरत तशरीफ ला चुके, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आप बैठ जाएं इत्मीनान से, सब हजरत की ज़ियारत करें। बैठ जाएं आप या हजरत। रसूल अल्लाह।
حضرات اسٹیج سے نیچے ہو جائیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات نیچے جس ہو کو جائیں. جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے. یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے. میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا اور تمام دوستوں احباب آپ سے لوگ پیچھے گزارش جائیں, کروں آپ گا لوگ پیچھے جائیں, کہ جن کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہی بیٹھ جائیے. آپ لوگ پیچھے جائیں. جن حضرات کو جسے جگہ جہاں مل رہی ملے ہے وہ وہاں بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیے آپ لوگ, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے. آپ حضرات اطمینان, آپ پہلے بیٹھ جائیے. بیٹھو بیٹھو, آپ بیٹھیے. پیچھے سرکیے پھر ایسا, یا باہر نکل جائیے, پیچھے والوں کو دکھ نہیں رہا ہے. ہلو 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 حضرات بیٹھے رہے سکون سے. دکھ نہیں رہا پیچھے والوں کو. آپ بیٹھ جاؤ وہاں پہ. ہلو ہلو آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ آپ جائیں. بیٹھ جائیں اطمینان یہ سے. اللہ کا آپ وہیں گھر ہے. بیٹھ جائیں. ہلو کہاں ہے وہ, کہاں ہے ہلو حضرات, بیٹھ جائیں. جی ہلو بیٹھ جائیں. جی جی, آپ بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. پیچھے سڑک کے بیٹھ جائیں آپ. ہلو ہلو بابو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یار, یہ کیا دیکھیے کر رہے ہیں؟ حضرات, بولتا پیچھے سر کو, پیچھے سر کو یار, پورا اسٹیج لگ گیا آپ. ہلو دیکھیے ہمیں پرشاسن کا خیال رکھنا ہے. وقت بہت کم ہے. ڈی سی بھی باہر کھڑا ہوا ہے. وقت بہت کم ہے. آپ بیٹھ جائیں بالکل. ادھر جو ہے بیٹھ جائیں بالکل. آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. تھوڑا سا بیٹھ جاؤ. ہلو بیٹھیں بیٹھیں. آپ بیٹھ جائیے تھوڑا نیچے. بیٹا وہی بیٹھ جائے. بیٹھ جائے, کسی کے اوپر بھی بیٹھ جائے. بیٹھ جائے کسی کے تو اوپر. نیچے رک جائے. بالکل آپ پیچھے بیٹھ جائیں. ہلو آپ لوگ بیٹھ جائیے. کپڑا لائیے مرید کا. بیٹھ جائے, پیچھے والوں کو نہیں دکھ رہا. آپ بیٹھ جائے وہاں پہ. نا شریف نا. بالکل بیٹھ جائیں. سید صاحب, سید صاحب, حضرات آپ بیٹھ جائیں. صرف 10 دیکھیے, صرف 10 منٹ باقی ہے ہمارے پاس میں. خدا کے لیے آپ بیٹھ جائیں, اطمینان سے آپ بیٹھ جائیں اور سکون کے ساتھ حضرت کی زیارت کریں. تھوڑا سا آپ راستہ دے دیں. فاتحہ پڑھ لیں, سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ لوگ. سورہ فاتحہ پڑھ لیں. حضرت مرید کر رہے ہیں, آپ لوگ الحمد شریف پڑھیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وبارک وسلم. وبارک وسلم. یا اللہ, یا اللہ, یا رحمان, یا رحمان, یا رحیم, یا رحیم, دل مارا کن دل مستقیم مارا کن مستقیم. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. بحق ایاک نعبد و ایاک اہل نستعین. سنت کے اہل سنت کے سچے مذہب پر سچے مذہب پر قائم رہوں گا, قائم رہوں گا, بد مذہب سے بچتا رہوں گا, بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے نماز روزے ہر فرض ہر فرض ہر واجب کو ہر واجب کو سنتوں کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ سے ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ, خاص کر جھوٹ, بدی, بدی, غیبت, غیبت, بد مذہب کی صحبت, بد مذہب کی صحبت, گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. الہی, الہی میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما, میری توبہ قبول فرما, نیکیوں کی توفیق دے, نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچا, گناہوں سے بچا, شریعت پر قائم رکھ. شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا. دست پاک میں دیا. الہی مجھے الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا
तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे। हम सबको इस अहद पर, इस तौबा पर कायम रखे, इसी पर हमारा हश्र फरमाए और बुजुर्गों के सदका व तुफैल में हमारी आपकी जो भी जायज़ मुरादें हैं अल्लाह तबारक व तआला उन मुरादों को पूरा फरमाए और हम में जो बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए और हम सबको फितनों का दौर है, तमाम फितनों से हमारी अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए और दीन की हिफाजत फरमाए और दुश्मनान इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला खाइब व खासिर करे और जो परेशानियां हैं अल्लाह तबारक व तआला उन परेशानियों को दूर फरमाए। जो मकरूज हैं अल्लाह तबारक व तआला गैब से इंतजाम फरमा दे, वो कर्ज अदा हो जाए और कारोबार की परेशानियां हैं वो परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। सरकार के सदका व तुफैल में और सरकार की मोहब्बत अता फरमाए, क्योंकि आला हजरत ने फरमाया और यही मसलक के आला हजरत है और यही आपने अभी सुना कि अला अला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, कि जिसके दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में जितनी जायद मोहब्बत है, जितना जितना जायद उसमें उसके अंदर मोहब्बत है, उसका ईमान वैसा ही कवी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और हमको अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन पर भेजा तो इसलिए भेजा कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत और करामत को जाने। फरमाता है अगर तुम ना होते तो मैं ये जमीन और आसमान कुछ पैदा ना करता। और सरकार फरमाते हैं कि क्या सिद्दीक अकबर, जिनको सरकार की अल्लाह की मार्फत सबसे जायद, सरकार की मार्फत सबसे जायद, जिसको सरकार की मार्फत जायद उसको अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज्यादा मार्फत जायद। वो आरफुन नास, कि उनको क्या तुम समझते हो क्या रोजा और नमाज की वजह से उनको ये फजीलत हासिल है? वो शय दीगर है जो उनके दिल में रासिख है। अगर एक पल्ले में तमाम उम्मत का ईमान रखा जाए और एक पल्ले में हज़रत सिद्दीक का ईमान रखा जाए तो वो सबकत ले जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने अभी सुना कि जो सरकार का जिक्र करें वो तो उनका जिक्र तो बुलंदो बाला है ही, जो उनका जिक्र करते हैं वो भी बुलंदो बाला हो जाते हैं। और सरकार ने खुद उनको मिंबर शरीफ अता फरमाया और हसन बिन साबित ने वो अशार पढ़े अजमल मिनका लम तरक़त ऐनुन ऐनी व अकमल मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आप जैसा जमाल वाला मेरी आंख ने नहीं देखा और ऐनुन किसी आंख ने नहीं देखा, और आप जैसा कमाल वाला जहान भर की औरतों ने जरा ही नहीं किया। आप गोया ऐसा पैदा किए गए कि जैसा आपने चाहा। और आला हज़रत ने फरमाया उसकी तर्जुमानी करते हुए लम यात नज़ीरो कफी नजरी मिसले न तुझ पैदा जाना जगराज के ताज तो है सरसो। हाँ
जगराज पूरी दुनिया के ताजवर का ताज जो है वो आपके सर सोता है, वो उसी सर पर सजता है। जगराज के ताज तो है सर सो, है तुझको शहे दो सरा जाना। और उन्हीं के सदके से दुआ करें कि अलबहर वाला वल मौज तगा मन बेकसो तूफा हो शुरुबा, मझधार में हूं बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस दीन पर, मसलक के आला हजरत पर कायम रखे, क्योंकि ताजुश शरिया फरमाते हैं मसलक के आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीने नबी के लिए मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और सुलह कुल्ली, इन फितनों से होशियार रहो जो किसी डर से, किसी खौफ से, किसी वजह से ये कहें कि आज इनसे डर कर आओ, इस जमात में आ जाओ, उनके साथ बैठ जाओ, कभी किसी लिए बैठ जाओ। फरमाते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। जिसके दिल में है इश्क नबी की चमक, जिसके दिल में है इश्क नबी की चमक, वो तरसते नहीं रोशनी के लिए। जिसके दिल में है जलवे तेरे इश्क के, जिसके दिल में है जलवे तेरे इश्क के। दिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की रोशनी है, वो इस दुनिया की रोशनी के लिए वो तरसते नहीं, वो उसके मोहताज नहीं, बल्कि जिनके दिल में जलवे हैं तेरे इश्क के, तो बाबा के दोहल फरमा रहे हैं कि आंख अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते। जिनके दिल में है जलवे तेरे इश्क के, चश्मे नूर है रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तारे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तारे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सैयद हुसैन इमाम साहब को अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका क़यामत का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अहलो वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। एक मेरा
راہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ان کی نورانی صورت پہ آپ کے جانشین شاہ سجد رضا، آپ کے جانشین شاہ سجد رضا، قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، قائد اہل سنت پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ، الصلاۃ والسلام